نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں، رمضان المبارک دا برکتاں والا مہینہ، رحمتاں والا مہینہ تشریف لے آیا ہے۔ خوش نصیب نے وہ دوست احباب جنہوں نے صبح نو اٹھ کے سحری کیتی ہے اور روزے دی نیت کیتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، یاد رکھو روزے نو عربی دے اندر صوم آندے نے۔ روزے نو عربی دے اندر صوم آندے نے۔ صوم دے لغوی معنی نے باز رہنا، رکیا رہنا، کسی چیز کو رکیا رہنا۔ اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا، تو کہہ دینا کہ میں اج رحمان دا روزہ منیا ہے، یعنی نیت کر لینا کہ میں اج اللہ تبارک و تعالی دی رضا واسطے روزہ رکھیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، روزہ عرف عام دے اندر صبح صادق تو لے کے غروب آفتاب تک کھان پین جماع تو رکیا رہن دا نا روزہ ہے۔ اور خاصا دا روزہ ہے کہ لغویات، فحشات، ہر ایسے عمل کو جرا شریعت نے مکروہ یا حرام قرار دیتا ہے، ان تمام چیزاں کو اپنے آپ نو روکن دا نا روزہ ہے۔ صرف اور صرف صبح تو لے کے شام تک بھوک کٹی جاؤ تے نال غیبتاں بھی کری جاؤ تے گالی گلوچ بھی دیتی جاؤ، جو منہ چواوے او کٹی جاؤ، اس چیز دا نام روزہ نہیں ہے۔ یہ جدو روزہ رکھنا ہے تے اونج بھی مسلمانوں کو یہی حکم ہے، نہ غیبت کرو، نہ چغلی کرو، نہ جھوٹ بولو وغیرہ وغیرہ، تمام گناہوں کو عرف عام دے اندر بھی بچن دی اپیل ہے، اور اس مہینے دے اندر خاص کر بچن دی امید ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جدو رمضان المبارک دا رحمتہ اور برکتہ والا مہینہ آندا ہے پھر اس وقت آسمان دے دروازے کھول دیتے جاندے نے۔ وفی روایت فتحت ابواب الجنتی، اور دوسری روایت کے مطابق جنت کے دروازے کھول دیتے جاندے نے۔ وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیتے جاندے نے۔ وسلسلت الشیاطین، وفی روایت فتحت ابواب الرحمہ، اور فرمایا شیطاناں نو زنجیراں دے اندر جکڑ دیتا جاتا ہے۔ ایک روایت کے اندر کہ اللہ دی رحمت کے دروازے کھول دیتے جاتے ہیں۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، یہ ایسا مہینہ رحمتہ اور برکتہ والا مہینہ ہے جس مہینے تے 29 یا 30 دن ہوندے نے، ہر دن اللہ تبارک و تعالی دیا رحمتاں آسمانہ تو زمین دی طرف آندیاں نے۔ خاص کر اس وقت جدو سحری دا وقت ہوندے یا افطاری دا وقت ہوندے، اس وقت اللہ تبارک و تعالی دیا رحمتاں انسان نو پکار دیا نے کہ اے بندے گناہگار، پہلے جنہ مرضی گناہ کر بیٹھے، اج توبہ کر دے سچے دل دے نال، اللہ تبارک و تعالی تینوں ان رحمتاں دے صدقے معاف فرما دے۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام، اور شیطان نو زنجیراں دے اندر جکڑ دیتا جاندا ہے۔ حضور دے غلام اور اسی سوچا کہ ساڈے معمول تو تقریباً کوئی 3-4 نمازی زیادہ آئے نے، رمضان المبارک دا مہینہ برکتاں والا رحمتاں والا ہے، تے باقی کدھر گئے نے؟ شیطان بھی جکڑیا ہویا ہے۔ آقا علیہ السلام دے غلام، یہ ساڈی اپنی نفسانی خواہش ہے۔ شیطان اتنا گھر کر گیا نا ساڈے دل دے اندر، ہن انہوں کہن دی ضرورت نہیں پیندی، اسی خود بخود اس دے مشن دے اوتے چلنا شروع کر دیتا۔ آندے نہیں کہ ایک مہینہ بندہ کسی نو ناد رکھے، کوئی انج دی عادت پا دے نا، پھر اس دے کولوں دور ہی ہو جائے نا، پھر اتنی دیر تک نا وہ اپنے آپ نو اسے دے قابل۔ دوسری الفاظ دے اندر گڈی جا رہی ہوئے نا 80-90 دی سپیڈ دے اندر، اگر اس دا انجن بند بھی کر دیو نا تے پھر بھی کم از کم کوئی 200-300-400-500 فٹ نا وہ دور جا کے رکے۔ شیطان سانو اتنا تکا لا گیا ہے تو ایک مہینے بعد بھی آئے گا نا، اسی اجے اسی رفتار دے اندر چل رہے ہوں گے۔ آقا علیہ السلام نے غلام یہ چیزاں کدو ختم ہون گیا جدو سچے دل دے نال اس خالق کی کائنات مالک اور اس سماوات دی پاک پرستش دے اندر توبہ کریں گے، اللہ تبارک و تعالی نال وعدہ کریں گے یا اللہ پچھلے معاف فرما دے، آئندہ اسی گناہوں کو بھی بچتے رہیں گے اور نماز بھی قائم کرتے رہیں گے۔ آقا علیہ السلام نے غلام کوشش کرنا
اج شام نو نماز تراوی ہوے گی، کیونکہ کل چندہ کنفرم نہیں سی، اس واسطے نماز تراوی نہیں ہوئی۔ اور دوسرا ایک مسئلہ بھی سن لو، اج دا جڑا ساڈا روزہ ہے نا، اسی اینو نفلی روزے دی نیت کران گے۔ اج دا روزہ نفلی روزے دی نیت کران گے۔ تسی آکھو گے کیوں؟ کیونکہ یہ یوم شک دا روزہ ہے، اس کے اندر تراوی نہیں ہوئی۔ پتہ نہیں روزہ ہے یا نہیں ہے، اسی سرکاری اعلان کے مطابق اسی روزہ رکھ دیا۔ بالفرض اگر روزہ ہوئے گا نا، وہ فرضی روزہ ہی کہلائے گا، ساڈی نفلی نیت کچھ کام دی نہیں ہوگی۔ فرضی روزے چل رہے ہوں نا، انہاں دے اندر اگر تسی نفلی روزے دی نیت کرو گے نا، روزہ فرضی ہی ہوگا۔ عام روٹین دے اندر روزہ فرض ہویا ہے، اس دے اندر تسی نفلی نیت کرو گے بھی صحیح، تو تہاڈی نیت کم نہیں کرے گی، وہ فرضی ہی کہلائے گا اگر حقیقت فرضی ہوے گا۔ اگر روزہ فرضی نہیں ہے تو تسی فرضی دی نیت کرو گے، اے مکروہ ہے۔ شریعت نے اس نو مکروہ ٹھہرایا ہے، لہذا نیت اسی نفلی روزے دی کران گے۔ اگر فرضی ہویا تو ساڈا آٹومیٹک ہی فرضی ہو جانا ہے، اگر نفلی ہویا تو پھر مکروہ نہیں ہوے گا، اس کا بھی اللہ تبارک و تعالی سانو اجر عطا فرمائے گا۔ اور انشاءاللہ شام نو تراوی بھی ہوے گی، پنڈ دے اندر بھی میری آواز آ رہی ہے، تسی بھی آئے بیٹھے ہو، حضور دے غلام ہو۔ صرف 29 یا 30 دن، 29 یا 30 دن، ان گنتی دے دن، ایام معدودہ، پتہ نہیں چلنا کہ گزر گیا۔ نیت کر دو کہ انشاءاللہ اس سال اسی پوریا 20 تراویاں پڑھ۔ حضور دے غلام یہ بھی یاد رکھو کہ تراویاں 20 نے۔ زندہ مثال خانہ کعبہ مسجد نبوی، جتے حضور دے غلاماں نے شروع کرائیاں سن، اج تک کسے مئی دے لال دی جرت نہیں پئی کہ اس جگہ دے اتنے تراویاں 8 کر کے دکھائی یا 12 کر کے دکھائی۔ کیوں؟ اتنے میرے حضور نے بھی پڑھیاں نے، تے نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاماں نے بھی پڑھیاں نے۔ فاتحہ تراویاں 20 نے فقہ حنفیہ دے مطابق، کیونکہ اسی فقہ حنفیہ دے نال تعلق رکھن والے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نال تعلق رکھن والے ہیں۔ یاد رکھو آپ صحابہ نے شاگرد نے، صحابہ نے حضور کو سیکھیا، آپ نے صحابہ کو سیکھیا، آپ نے اگے مسئلے بیان کیتے، سانو دسے دعائے خالق کائنات مالک السماوات تو مینوں اسی سارے نو نماز تراویح ادا کرن اور اس رمضان مبارک دے اندر روزے رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔